بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون تھے اور اہل بیت کے معاملے میں افراط و تفریط سے کس طرح کام لیا جاتا ہے۔ اہل بیت کے معاملے میں ایک طبقہ فکر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتا ہے، اور ازواج کو اور باقی لوگوں کو آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک دوسرا طبقہ جو حضرت علی کی اولاد کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں اور ازواج کے بارے میں نقطہ نظر رکھتا ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے تھے۔ تو آج ہم انہی نقاط نظر کے درمیان ایک معتدل نقطہ نظر جو اصل نقطہ نظر ہے کہ اہل بیت کا، وہ ہم بیان کریں گے۔ قرآن میں مختلف مقامات پہ اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ پھر سورہ احزاب کی آیات جو تھی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے ازواج کے ساتھ خطاب کیا گیا، اور ازواج کے ساتھ خطاب کے بعد آگے جو آیت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب علیکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمام اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اب یہ آیات تطہیر جب نازل ہوئیں تو اس میں اہل بیت سے گندگی کو دور کرنے کی بات کی گئی اور ان کو پاک کرنے کی بات کی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دوران کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے ساتھ ان کو ایک چادر کے اندر، ایک کپڑے کے اندر داخل کیا، اور داخل کر کے آپ نے کہا، اس چادر تطہیر کے اندر لایا اور آپ نے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اہل بیت میں شامل ہو اور گندگی آپ سے دور ہو گئی اور آپ کو پاک کر دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں شامل نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو خیر تم تو ہو ہی اہل بیت میں۔ اب یہاں پہ حضرت عائشہ کی روایت ہے اور مختلف احادیث کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ اہل بیت کے بارے میں، کہ حضرت بیویوں کے بارے میں یہ نقطہ نظر کہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں، یہ کبھی اختلافی نقطہ نظر تھا ہی نہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ نقطہ نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کہ تم تو ہو ہی اہل بیت میں۔ یعنی آپ کو یہ خطرہ تھا کہ اولاد علی کو، حضرت فاطمہ کے بارے میں یا بیٹی کی اولاد کو لوگ اہل بیت میں شمار نہیں کریں گے، تو آپ نے چادر کے ذریعے ان کو چادر کے نیچے لا کے آپ نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا۔ یعنی اولاد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں شامل کیا گیا تاکہ کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ رہے۔ لوگ جو کہیں کہ یہ بیٹی کی اولاد ہے تو اس لیے اس کو اہل بیت میں شامل نہ کریں، ان کے لیے ایک معاملہ تھا۔ اب جو لوگ بیویوں کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں یہ خطرہ رکھتے ہیں، خدشہ ظاہر کرتے ہیں یا نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں، وہ بھی بالکل ہی غلط نقطہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ بیویاں تو اہل بیت میں جہاں بھی قرآن میں اہل بیت کا حدیث میں ذکر کیا گیا وہاں تو پہلی مرادی بیویاں ہوتی ہیں، اور یہاں پہ بھی پہلی مرادی آپ کی بیویاں تھیں، امہات المومنین تھیں۔ ہاں، لیکن آپ نے اس کو وسیع کرتے ہوئے اولاد علی کو شامل کیا گیا۔ لیکن اولاد علی کے ساتھ ہی بخاری کی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام لوگ، بخاری اور مسلم میں وہ روایت موجود ہے، تمام وہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے کہا اولاد علی، اولاد عقیل، اولاد جعفر اور اولاد عباس۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد اور آپ کی حضرت علی کی اولاد، یہ چار لوگ جو نسلیں چلی ہیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی اور ان کے لیے صدقہ حرام ہے۔ تو آج یہ افراط و تفریط کا نقطہ نظر جو پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی اولاد کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ازواج کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اہل بیت میں
یہ چاروں گروہ، چاروں مکتبہ فکر، چاروں اولادیں جو وہ شامل ہیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔